السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ بنگال میں ووٹر لسٹ تنازعات جاری، ابھیشیک بنرجی کا الیکشن کمیشن سے دو ٹوک سوال پوچھا، 58 لاکھ نام آخر کس بنیاد پر کیے گئے حذف؟ اناؤ کیس، جنتر منتر پر انصاف کی صدا مگر مجرم کلدیپ سنگھ سینگر کے حامیوں کی بھی نعرے بازی۔ انڈونیشیا میں دردناک حادثہ، نرسنگ ہوم میں آگ لگنے سے 16 افراد ہلاک۔ گھانا میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا گرفتار۔ روس یوکرین جنگ پر امید کی کرن، ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کی ملاقات، امن معاہدہ قریب ہونے کا دعویٰ۔ بنگلہ دیش میں نیشنل سٹیزن پارٹی میں بغاوت، ماسٹر مائنڈ محفوظ عالم مستعفی، انتخابات سے قبل بڑا سیاسی جھٹکا۔ غزہ میں صحافت لہو لہان، 706 صحافیوں کے رشتہ دار شہید، اسرائیل مسلسل تیسرے سال سب سے بڑا قاتل قرار۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ دہلی کے جنتر منتر پر اتوار کے روز اناؤ عصمت دری معاملے کے متاثرہ کے حق میں مختلف سماجی تنظیموں نے احتجاج کیا۔ بڑی تعداد میں خواتین سڑکوں پر اتریں اور دو ٹوک مطالبہ کیا کہ ملزم کلدیپ سنگھ سینگر کے خلاف بلا تاخیر انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ انہیں سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے، مگر زمینی حقیقتیں اس اعتماد کو بار بار آزمائش میں ڈال رہی ہیں۔ احتجاج کے دوران کانگریس رہنما ادت راج بھی موقع پر پہنچے اور اعلان کیا کہ کانگریس پارٹی متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے سخت سوال اٹھایا کہ ایک سنگین جرم میں ملوث شخص کو بااثر سیاسی حلقوں کی سرپرستی کیسے میسر رہی اور یہ حمایت جمہوریت اور انسانی ضمیر دونوں پر بدنما داغ کیوں نہ سمجھی جائے۔ متاثرہ کی والدہ نے میڈیا کے سامنے لرزتی مگر پرعزم آواز میں کہا کہ انہیں کسی سیاسی ہمدردی کی نہیں بلکہ صرف انصاف کی ضرورت ہے۔ متاثرہ کی والدہ نے مطالبہ کیا کہ ملزم کو یا تو سزائے موت دی جائے یا عمر قید، اور یوگی آدتیہ ناتھ سے بھی انہوں نے اپیل کی کہ معاملے میں سنجیدہ مداخلت کریں۔ احتجاج کے دوران اس وقت ہنگامہ خیز مناظر بھی سامنے آئے جب سینگر کے کچھ حامی وہاں پہنچ گئے اور خود کو پروش آیوگ سے وابستہ بتانے والے افراد آئی سپورٹ کلدیپ سینگر کی تختیاں اٹھائے ہوئے متاثرہ کی حمایت میں موجود خواتین کے قریب آ کر نعرے بازی کرنے لگے۔ ترنمول کانگریس کے جنرل سیکریٹری ابھیشیک بنرجی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر سخت سوالات اٹھاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مغربی بنگال میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ SIR کے تحت ڈرافٹ لسٹ کے بعد ہٹائے گئے 58 لاکھ ناموں میں سے غیر قانونی بنگلہ دیشیوں اور روہنگیاؤں کی اصل تعداد عوام کے سامنے لائی جائے۔ ان کا الزام تھا کہ 2021 میں اسمبلی انتخابات میں ترنمول کانگریس کی جیت کے بعد سے مرکز بنگال کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے تاکہ عوام کو ہراساں کیا جا سکے۔ پریس کانفرنس میں ابھیشیک بنرجی نے اعلان کیا کہ وہ 31 دسمبر کو دہلی میں الیکشن کمیشن کے افسر گیانیش کمار سے ذاتی ملاقات کریں گے۔ TMC نے الزام لگایا کہ 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل SIR کے ذریعے لاکھوں جائز ووٹروں کے نام ہٹا کر BJP کی مدد کی جا رہی ہے۔ انڈونیشیا کے شمالی سولاویسی صوبے کے دارالحکومت مناڈو میں واقع ایک نرسنگ ہوم میں خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نرسنگ ہوم آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ چینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شمالی سولاویسی ریجنل پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ تمام لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں شناخت کا عمل جاری ہے، جس کے بعد متاثرین کے اہل خانہ سے رابطہ کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق آگ رات 8:36 پر لگی۔ اطلاع ملتے ہی انتظامیہ نے 3 فائر انجن روانہ کیا اور تقریباً 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن تب تک قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ آج اراولی پہاڑیوں اور رینج سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی میں بینچ مرکز کی جانب سے اراولی کے اثر و تعریف کے فیصلے پر از خود نوٹس کے تحت غور کرے گی۔ اراولی سلسلہ 4 ریاستوں دہلی، ہریانہ، راجستھان اور گجرات میں پھیلا ہوا ہے اور شمالی ہندوستان کی آب و ہوا اور حیاتیاتی توازن میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ مرکز کی نئی تعریف کے مطابق صرف 100 میٹر یا اس سے زائد اونچائی والی زمینی ساختوں کو اراولی مانا جائے گا، جس پر اپوزیشن اور ماہرین ماحولیات نے
شدید اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے 650 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلے میں کانکنی اور تجارتی سرگرمیوں کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ تاہم وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی نے واضح کیا ہے کہ اراولی میں کسی نئی کانکنی لیز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو فلسطینی صحافیوں کی سنڈیکیٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری جنگ کے دوران اسرائیل نے غزہ میں فلسطینی صحافیوں کے کم از کم 700 سے زائد رشتہ داروں کو شہید کر دیا ہے۔ ان کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے محض جنگی نقصانات نہیں بلکہ منظم حکمت عملی کے تحت صحافیوں کے خاندانوں کو نشانہ بنانے کا عمل ہے تاکہ فلسطینی رپورٹنگ کو خاموش کیا جا سکے۔ ادھر عالمی صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کی تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل مسلسل تیسرے سال دنیا بھر میں صحافیوں کا سب سے بڑا قاتل قرار پایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں اب تک دنیا بھر میں 67 صحافی قتل ہوئے، جن میں سے 29 صرف اور صرف فلسطینی صحافی تھے جو کہ غزہ میں مارے گئے۔ خان یونس میں 25 اگست کو ہونے والا ڈبل ٹریپ حملہ صحافیوں پر بدترین حملوں میں شامل ہے، جس میں 5 صحافی جاں بحق ہو گئے تھے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں مجموعی طور پر 200 سے زائد صحافی قتل کیے جا چکے ہیں، جو کہ جدید تاریخ میں صحافت پر سب سے ہولناک حملوں میں شمار ہوتا ہے۔ افریقی ملک گھانا میں خود کو نبی قرار دینے والے شخص جسے ایبو نوح کہا جا رہا ہے، اس کے معاملے نے اب نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ نامعلوم افراد نے اس کشتی کو آگ لگا دی جسے مبینہ طور پر دنیا میں آنے والے عالمی طوفان سے نجات کا واحد ذریعہ بتایا جا رہا تھا۔ بعد میں پھر انکشاف ہوا کہ جلنے والی کشتی دراصل کسی اور کی تھی، تاہم واقعے کو عوامی غصے کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایبو نے دعویٰ کیا تھا کہ 25 دسمبر 2025 کو پوری دنیا میں تباہ کن طوفان آئے گا اور صرف وہی لوگ بچیں گے جو اس کی تیار کردہ کشتیوں میں ہوں گے۔ اس دعوے پر یقین کرتے ہوئے کئی افراد نے اپنی جائیداد فروخت کر کے کشتیوں میں جگہ حاصل کی، مگر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد معاملہ پھر بگڑ گیا، جس میں ایبو نوح کو تقریباً $89,000 مالیت کی نئی مرسیڈیز گاڑی میں دیکھا گیا، جس پر الزام ہے کہ یہ رقم پیروکاروں سے وصول کی گئی۔ شدید عوامی رد عمل کے بعد گھانا کی سیکیورٹی فورسز نے ایبو نوح کو جھوٹی معلومات پھیلانے اور عوام کو گمراہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے، جبکہ قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ گرفتاری کے بعد ایبو نے ایک نئی ویڈیو جاری کر کے دنیا کے خاتمے کی تاریخ مؤخر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مزید کشتیوں کی تیاری کا دعویٰ بھی کر دیا، جس پر سوشل میڈیا پر اب شدید تنقیدیں وہ کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ برس ہونے والے شدید ہنگاموں کی قیادت کرنے والی طلبہ جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی یعنی کہ NCP میں انتخابات سے عین قبل بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اس ہنگامے کے ماسٹر مائنڈ کہلانے والے مرکزی رہنما محفوظ عالم نے اتوار کے روز پارٹی سے عملی طور پر علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بعد NCP میں استعفوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ محفوظ عالم نے ایک فیس بک پوسٹ میں واضح طور پر کہا کہ وہ موجودہ حالات میں NCP کا حصہ نہیں بن رہے، تاہم جولائی کی تحریک میں شامل اپنے ساتھیوں کے لیے احترام اور ہمدردی برقرار رہے گی۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہی۔ محفوظ عالم NCP اور جماعت اسلامی کے درمیان طے پانے والے انتخابی اتحاد کے سخت مخالف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی انتخابی پیشکش سے زیادہ ان کے لیے اپنی سابقہ شبیہ اور اصول اہم ہیں۔ محفوظ عالم کے اس فیصلے کے بعد پارٹی کے 30 رہنماؤں نے ایک میمورنڈم پر دستخط کرتے ہوئے سخت اعتراض درج کرایا ہے، جبکہ 2 بڑے رہنماؤں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں 12 فروری 2026 کو عام انتخابات ہونے والے ہیں اور NCP ان انتخابات کو سامنے رکھ کر سیاسی اتحاد کی راہ اختیار کر رہی ہے۔ ادھر NCP کے کنوینر ناہید اسلام نے وضاحت کی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کسی نظریاتی ہم آہنگی کا نتیجہ نہیں بلکہ محض ایک انتخابی سمجھوتا ہے۔ روس یوکرین جنگ کب ختم ہوگی، اس کا اب تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اب یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کی ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرینی صدر زیلنسکی کے ساتھ ان کی ملاقات زبردست رہی اور کئی اہم نکات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ٹرمپ کے مطابق ہم امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ملاقات کے بعد انہوں نے یورپی رہنماؤں، جن میں برطانوی وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر شامل ہیں، ان سے بھی مشاورت کی۔ دوسری جانب زیلنسکی نے کہا کہ امن منصوبے کے تمام پہلوؤں پر بات ہوئی۔
فوجی معاملات پر 100%، جبکہ مجموعی طور پر 90% اتفاق پایا جاتا ہے۔ تاہم ٹرمپ نے احتیاط برتتے ہوئے واضح کیا کہ کچھ مسائل اب بھی باقی ہیں۔ ملاقات سے قبل ٹرمپ کی روسی صدر ولادیمیر پوتین سے بھی بات چیت ہوئی، جسے انہوں نے اچھی اور نتیجہ خیز قرار دیا۔ تازہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔